अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज हुकूमत ने 2019-2020 का सालाना बजट जो है वो प्रेजेंट किया। अपोजिशन सख्त नारेबाजी करती रही, जबकि हुक्मरान जमात वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर के इर्द गिर्द जो है वो हौसला अफजाई के लिए खड़े रहे। बजट के जो मोटे नुकात है मैं आपको बता देती हूँ। वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना का तनख्वाहों में 10% का कमी का फैसला है और मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाहें 17,500 रुपए कर दी गई हैं। इस बजट के बाद 50,000 रुपए माहाना कमाने वालों को भी टैक्स देना होगा, जबकि गुज़श्ता हुकूमत में आपको याद होगा कि 1 लाख फी महीना तक आमदनी वालों को टैक्स से इस्तिस्ना था। नाज़रीन, बजट में सेनेट की फी जो हो रही है वो 2 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ जो है उन्होंने दी है सीमेंट की बोरी के ऊपर, और नॉन फाइलर्स पर जायदाद और गाड़ी खरीदने की पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है अगर उनको देखें तो चीनी की कीमत 49 रुपए किलो से 66 रुपए हो गई है। 5 किलो कुकिंग ऑयल की कीमत 660 से 820 हो गई है। दाल माश की कीमत 72 रुपए किलो से 124 रुपए किलो तक हो गई है। और सियासी महाज पर नाजरीन, आज ही नैब ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के मुकदमात में भी गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि हमजा शहबाज के खिलाफ नैब की जानिब से रमजान शुगर मिल्स, आमदन से जायद असासेजात और साफ पानी केस में रेफरेंसेस दायर किए गए थे और हमजा शहबाज की जमानत आज 11 जून को खत्म हो गई थी, जिसमें तौसी के लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। अदालत ने कहा कि जमानत में तौसी का मामला एहतसाब अदालत में देखेगी, जिस पर हमजा शहबाज ने एहतजाजन अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद नैब की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, सिर्फ आज एक अरेस्ट नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि लंदन के अंदर स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन साहब को भी अरेस्ट कर लिया है नफरत अंगेज तकारीर के ऊपर, मगर हमें यह बताया जा रहा है कि बेल की तरफ एक एप्लीकेशन जो है वो चली गई है। मगर आज हमजा शहबाज ने जो बात की अरेस्ट होने से पहले, आइए आपको दिखा देते हैं। कोई करप्शन नहीं कही और मैंने की जात बड़ी है, लेकिन मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने चैलेंज करके कहा था कि करप्शन का एक पाई सबूत ले आए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये देखें कि नैब चेयरमैन का कल जरदारी साहब को जब अरेस्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन की जो एडवाइज़र हैं फिरदौस आशिक साहिबा, वो एक दिन पहले कहती हैं कि जरदारी साहब अरेस्ट हो जाएंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मेरे बारे में नैब चेयरमैन फरमुदात दे चुके हैं कि हमजा शहबाज को हमने अरेस्ट करना है। आज पाकिस्तानी कौम ये देखेगी कि नैब चेयरमैन की जो ख्वाहिश है, जो बदनीति पर मबनी है, उसकी तकमील होती है या इंसाफ की जीत होती है। नाजरीन, तो ये जो बेल एप्लीकेशन है इन्होंने विड्रॉ की है, चूँकि हमारी उनकी वकला से भी बात हुई है। और अब जबकि अपोजिशन के 2 बड़े लीडर नैब की गिरफ्त में हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या करप्शन का खात्मा अनकरीब है और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। बजट में अवाम के लिए क्या क्या होगा। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में, पहली दफ़ा प्रोग्राम में तो आए हुए हैं मगर स्टूडियोज़ में पहली दफ़ा सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब। आप सेनेट में कॉमर्स और तवानाई कमेटी के भी मेंबर हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा गौस पाशा साहिबा, मुस्लिम लीग नून की एक अहम लीडर है, साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब, मेंबर कौमी असम्बली, कायमा कमेटी फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकनॉमिक अफेयर्स। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, पहली दफ़ा आप भी हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आए, आपका भी बहुत शुक्रिया, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, अहम लीडर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नुमान साहब आपसे पूछूंगी, चूँकि लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ महंगा हो गया है, तो आम इंसान के लिए इसमें क्या है? और आपने जो टैक्स है, जो माहाना 50,000 भी कमाता है, उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। आपका तो ये इरादा था, आपने अपने मंशूर में कहा था कि आप टैक्स नेट को वसी करेंगे, तो जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके सर के ऊपर और टैक्स। बिल्कुल ठीक, वेल थॉट, वेल एक्सिक्यूटेड इंशाल्लाह। देखिए जी, बात ये है कि जो हमारा आपका जो मिनिमम वेज है 17,000, 17,500 अभी कुछ हो गया, पहले 16,000 था, डिपेंडिंग ऑन प्रोविंसेस भी ये डिफर करता रहता है। जो लेस देन 20,000 है, यानी 2,40,000 जो सालाना उनकी इनकम है, दे आर द अफेक्टेड पीपल। यहाँ जो आपकी टारगेटेड सब्सिडीज उन लोगों को जानी चाहिए। जो 20,000 से ज़्यादा कमाने वाले, जैसे आपने कहा 50,000 से ज़्यादा वाले लोग हैं, दे आर नॉट दी
پور سیگمنٹ آف آر سوسائٹی، ان کو وہ ٹیکس، ان پر کوئی تھوڑا بہت انہیں ٹیکس دینا پڑے گا. پچھلی گورنمنٹ نے فار گیننگ چیپ پاپولیرٹی نے پٹ آن دس ٹیکس کہ جی 12 لاکھ تک کا، 1 لاکھ آمدن کر رہا ہے یہ غریب آدمی ہے، 1 لاکھ کا غریب آدمی ہے، اس کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے. تو we will not take یہ this. ایمنسٹی اسکیم جو آپ لائے ہیں قطع کلامی معاف، مگر جو لوگ واپس آ رہے ہیں، اور آپ کو کل ہی عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی جو ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں ہم، اس کے اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو سخت ہوگا. پھر آپ نے جو نان فائلرز ہیں ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ وہ پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور گاڑیاں بھی خرید سکتے ہیں. لیکن یہ کافی چیزیں ہم ایسی مجبوراً کرنی پڑتی ہیں. مجبوراً ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہم سب اگینسٹ تھے جب پی ٹی آئی سب کرنی پڑی، کیونکہ آپ کی اکانومی بیٹھنی شروع ہوگی. اس کی وجہ سے آپ نے ایمنسٹی دینی شروع کر دی. کیا ہو گیا؟ ڈالر کی طرح اسپیکولیٹو ہو گیا. جو ریئل ٹرم ایکسچینج ریٹ وٹ ایور دیٹ ورڈ از، وہ جو آپ کے اکانومی سے نکالتے ہیں وہ 142 145 کا ڈالر تھا، رکھا 104 نے ڈار صاحب نے، مفتاح نے اگر چینج کیا. لیکن آپ نے جب اس کو ٹھیک کیا مارکیٹ بیس پر کیا تو انفلیشن آئے گی، اس کی وجہ سے انفلیشن آئے گی تو یہ سارا امپیکٹ اس کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹرکل ڈاؤن ہے، یہ ہونا ہے، یہ سارا پروسیس ہونا ہے، یہ سارا انفلیشن بھی ہونی پڑے گی. لیکن ہم نے جو پھر میں بات کرتا ہوں 2 چیزیں، ٹارگیٹڈ سبسڈیز ٹو دا پور، اینڈ بائی پور آئی مین پیپل ارننگ لیس دین 50,000 اس کو کہوں گا. اور دوسرا جو ہے نا ہم نے براڈن دا ٹیکس بیس، اس کے اندر آپ نے براڈن دا ٹیکس بیس بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اینڈ جو ٹیکس پیئر جو ہے نا اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا. He should be seen making money and he should be happy with the FPR. He should be satisfied with the FPR. I will come to this. میں آؤں گی آپ کی طرف، مگر عائشہ صاحبہ آپ لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ٹیکس لیٹ کو وسیع کرنے کی، مگر نہیں ہو پایا. آپ لوگوں نے بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی. آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ Will it collect more taxes? دیکھیں میں اب آپ کو تھوڑا سا مجھے ٹائم bear with me. اس وقت جو ٹیکس کلیکشن رہا ہے 2019 اس وقت جو کرنٹ فسکل ایئر میں، اس میں گروتھ 2% بھی نہیں ہے. اگلے سال جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ 4 ٹریلین ابھی تک ہم کلیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ کلیئر نہیں ہے. اگلے سال جو ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں وہ 5.55 ٹریلین کر رہے ہیں. ایک نارمل گروتھ کے حساب سے صرف 450 بلین روپے زیادہ ہو سکتے تھے. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی 1.2 یا 1.3 ٹریلین ایکسٹرا کیا ہے. اب آپ مجھے کسی طرح بتائیے 39% گروتھ ایک سال میں آپ کدھر سے نکال کے لانے والے ہیں؟ اور آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ نے نیچے طبقے کو پروٹیکٹ کیا ہے. دیکھیے بے شک اس میں آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کا اتنا بڑا برڈن آپ نے ان پہ ڈال دیا ہے کہ ان کی تو حالت خراب ہونی ہی ہونی. اور ایک وائٹ کالر مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کی تو کوئی کوالٹی آف لائف نہیں رہی. اب یہ ساری میجرز کی وجہ سے انٹرسٹنگ مین تنقید یہ ہے کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے نہیں لگانے چاہیے. دیکھیں ٹیکس کا اتنا بڑا برڈن کبھی لینا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے کرپل کر دیا اکانومی کو، آپ نے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ختم کر دیا. ایک دوسرا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو ابھی سڈنلی ایک اسٹاک ایکسچینج پہ 20 بلین کا پیکج دے دیا، تو اس کو تو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے، فارمر کو دینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے. ایک عام فارمر، ایک عام آدمی کے مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے سب پہ ٹیکس کا اتنا برڈن. سو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو ورڈز؟ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کو دے دیا، ایکسپورٹر سے ساری سبسڈی نکال لی. آپ نے آپ کی اس وقت جو کرٹیکل 2 چیزیں اس اکانومی کو چاہیے، وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایکسپورٹس کی ضرورت ہے. ایکسپورٹس کا آپ نے کیا حل کیا؟ آپ نے جتنی مراد دی ہوئی تھی وہ ساری نکال لی. جو 33% ڈیویلیویشن ہوا ہے اس کی وجہ سے گروتھ ایکسپورٹس میں کیا ہوئی ہے؟ 1-2%. نا ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم واٹ آر وی ڈوئنگ ہیئر؟ ہاؤ گروتھ کس طرح آئے گی؟ گروتھ نہیں آئے گی تو امپلائمنٹ نہیں آئے گی، امپلائمنٹ نہیں آئے گی تو پاورٹی بڑھے گی. ہم غربت کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے؟ ایک سال میں تو 4 ملین ایکسٹرا لوگ غریب کر دیے ہم نے. اب اگلے بجٹ میں ہمارا تو کچھ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ 9 ملین سے زیادہ نکل رہے ہیں جو غریب ہو جائیں گے. مگر زمان صاحب چونکہ آپ فائنانس کو دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے، مجھے یہ بتائیے انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے انرجی ٹیرفز کو بڑھایا ہے تاکہ سرکولر ڈیپٹ کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے. پھر انہوں نے امپورٹس ڈیوٹیز جو ہے وہ بڑھائی ہیں، اس سے امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. تو کچھ تو انہوں نے جو سٹیپس لینے تھے وہ انہوں نے لیے ہیں جو اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ, اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. اور بیفور آئی کامنٹ آن آنریبل ممبر جنہوں نے بات کی, میں شروع کرنا چاہوں گا جو کل اکنامک سروے آیا ہے, کیونکہ ہم زرداری صاحب کے اس معاملے میں بزی تھے, میڈیا بھی بزی تھا, تو آج میں نے کچھ بات کی اس پہ. تو آپ کے پروگرام میں ایک فگر صرف یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بھاری بھرکم حفیظ شیخ صاحب نے سائن کیا, فوٹو سیشن ہوا, بہت بڑی ٹیم ہے, ڈاکٹر صاحبہ جانتی ہیں, فائنانس بلاک میں, پی بلاک میں اس کی رونمائی ہوئی. اس میں ایگریکلچر کا پیج 27 پہ ایک شیٹ ہے, اور وہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نا انڈے, بھینسیں, بکریوں کی بہت بات کرتے تھے, تو اس میں لائف سٹاک پاپولیشن ہے پاکستان کی, اس میں جو ایسز ہیں نا اور میولز وہ 5.2 ملین تھے 2016 میں, ٹھیک ہے, وہ 1 لاکھ بڑھے 2017 اور 18 میں, اور اس کے بعد پھر وہ 2018 سے 19 میں وہ 5.4 ملین ہو گیا, یعنی 1 لاکھ وہ بڑھ رہے ہیں. یعنی وہ ہر سال 1 لاکھ بڑھتے ہیں, 95,000 نہیں بڑھتے, اور 1,50,000 بھی نہیں بڑھتے. اور ہارسز جو ہیں وہ 4 لاکھ ہیں پچھلے 4 سال سے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس ڈاکیومنٹ, and I will give you the paper, this document is not even worth the paper it is written on. تو جو اس میں 3 اور میں پوچھنا ہی چاہوں گا فواد چودھری صاحب سے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, لائف سٹاک کے جو وزیر ہیں ایگریکلچر کے, وہ ہمیں سائنس بتائیں کہ پاکستان میں ریگولرلی وہ کیا میکنزم ہے کہ ہر سال 1 لاکھ جو ایسیز بڑھتے ہیں, گھوڑوں کی تعداد وہی ہے, کیملز 1.1 ملین ہے. دیکھیے زمان صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ, آپ بھی سب دیکھتے ہیں, اکانومی کو دیکھتی رہتی ہیں. لیٹ می ٹیل یو, یہ ایک فگر پورا میں ایک اور فگر ان کے مقابلے. آپ کو پتہ ہے کے پی کے گورنمنٹ کہتی ہے کتنی انڈسٹریز ہیں, 1600. اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا انڈسٹریل ٹیرف جو لگا ہوتا ہے B1, B2, B3, جو انڈسٹریز ہے مابڈا کی, how much do they say? Not 1600. They say 19,600 are industries in KPK. So this is the garbage we get from Federal Bureau of Statistics. And we've been getting this for the last 70 years. ان کی حکومت بھی تھی, ان کی حکومت بھی تھی. They couldn't put this thing right. یہ جو فگر بول رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کس طرح یہ آتے ہیں جو آپ کے, یہ ٹھیک ہے فگرز, یہ فگر اس طرح ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے کس نے بیٹھا ہوا ایسی کچھ لکھ دیا, اور یہ ہمیشہ یہ لکھتے رہتے ہیں اس طرح. یہ آپ کا سرکاری افسر جب تک اپنا کام ٹھیک نہیں کرے گا, جب تک انگریزوں کے زمانے سے ڈیٹیلز آتے تھے, پٹواری سے آتا تھا کہ کتنا کاٹن کتنا لگا ہے. میں 2 سال 3 سال پہلے میں جا رہا تھا, دیکھ رہا تھا سندھ میں, پھر آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بیوروکریٹ سے غلطی ہوئی ہے, بیوروکریٹ سے غلطیاں ہوئی. میں کہنے کا میرا مقصد تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ جب تک سرکاری افسر اپنا کام نہیں کرے گا, ڈاؤن دا لائن سب ڈیٹا سامنے نہیں آئے گا, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. وے آؤٹ, ڈیجیٹائز کریں چیزیں آنا شروع ہو جائے گا. اینڈ سیکنڈری ڈیٹا اٹھائیں, سیکنڈری یوٹیلیٹیز کا, گیس کا اٹھائیں, بجلی کا اٹھائیں. اور اس پر ہم نے کیا نا, آپ کو کہا 3,80,000 ہمارے کنزیومرز ہیں, 40,000 دے رہا ہے ٹیکس صرف اسٹاک ایکسچینج میں. جو عائشہ صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, can I just complete what the point I was trying to make is, with all due respect, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نعمان صاحب, میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جو ہمیں 3.3% گروتھ دکھائی جا رہی ہے اکنامک سروے میں, جو 6.2 سے جو PMLN چھوڑ کے گئی یا 5.8 چھوڑ کے گئی, یا وہ غلط تھی یا یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ اوور بلونڈ تھی اور یہ بھی بلونڈ ہے. اور یہ فگرز اس قسم کے یقیناً کمپلیسنسی ہوگی, لیکن پھر ہم حقائق تو بتائیں نا, ہم سچ تو بتائیں کہ یہ بات آپ کی درست ہے, اور ریونیو ٹارگٹس اسی طرح فرسودہ ہیں, غلط ہیں, FBR غلط بیانی کر رہا ہے, FBR غلط بیانی کر رہا ہے, ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ 4,000 ٹریلین اکٹھا کر سکیں. مگر ایک جو سوال عائشہ صاحبہ نے کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ نے یہ کہا کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسز اگر آپ بڑھائیں گے تو اکانومی سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی, جو عام لوگ ہیں خاص طور پہ مڈل کلاس طبقہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اور اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر آپ کے پاس پیسے ہیں, مگر کسان کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایکسپورٹ سبسڈیز جو ہے آپ نے نکال دی ہیں, اور ایکسپورٹ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اکانومی کی. آپ دونوں چیزوں کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. And I'm open to suggestion. I'll welcome, I'll thank you. You're a very honorable member and اس کو میں چاہوں گا کہ میں کروں, and I'll put the word across کہ جی ڈاکٹر صاحبہ نے, زمان صاحب نے, کسی نے یہ دیا, and it's a very good suggestion. Charter of Economy کرنا چاہتا ہوں,
100 दफा इनको ही बनाता हूँ लीडर बने, उनके बने, सेनेट में आए, पार्लियामेंट के बनाए, इस पर पॉलिटिक्स सियासत होनी नहीं चाहिए इकोनॉमी के ऊपर। मैं आपने दो चीजें देखे ना, आपने डॉक्टर साहबा की हुकूमत ने भी ऐसे ही सब्सिडी एक पैकेज एक अमाउंट दिया था, सीड मनी दिया था, जो आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने ट्रेड करना था, उसके आपने मार्केट में प्राइसेस मैकेनिज्म को होल्ड करने के लिए किया। ये कोई हमने दे ही नहीं दिया पैसा, ये जस्ट टू स्टेबलाइज द स्टॉक एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने के लिए दिया, ये वो है नंबर एक बात। दूसरी बात आपने कही कि जी जो आपके एक्सपोर्ट्स पे जो था ना, ये लाडले बहुत हो गए हमारे एप्टमा वाले और टेक्सटाइल वाले, इनको हमने क्या कि जीरो फलाना क्या, नो टैक्स नो ड्यूटी समथिंग। अब हमने कहा आप, एंड कैन यू बिलीव इट, आप सारों ने पाकिस्तानी कपड़े गालिबन पहने होंगे मेरे समेत, पाकिस्तान में तो कपड़ा ही नहीं बनता, सेल ही नहीं होता, क्योंकि किसी पर सेल टैक्स नहीं दिया जा रहा। सब जो एप्टमा वाले कहते हैं सब एक्सपोर्ट हो रहा है, हम सब सेकेंड हैंड कपड़े पहने हुए, हमने तो पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए। अब हमने क्या किया कि आप पर ये टैक्स लगाएंगे, जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हम आपको महीने के अंदर पैसा वापस कर दिया जाएगा। ओके, अब आयशा साहिबा कुछ कहना चाहिए। मैं गुजारिश करूं, देखिए मेरी बात सुनिए आप, अगर आप इतने जेन्युइन होते वाकई उनको रिफंड देने के लिए, आपने सीधे सीधे एक काम करना था, आप नहीं किया आपने। फिर आपका सिलसिला है कि एफबीआर के पास जाओ, लेन देन करो, भी को मांगो उनसे, सारी लिक्विडिटी खराब करो और फिर आ जाओ। दूसरा, अभी मैं आप अगर ये 5 सेक्टर्स पे के अलावा भी देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि इन्होंने आपको हॉस्टिज किया हुआ है, तो एक्सपोर्ट्स तो आपने बढ़ानी है। अब उसको टैक्टफुली आप कैसे हैंडल करेंगे? आप नई इमर्जिंग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, नए मार्केट्स को करेंगे। आपने तो कोई एफर्ट ही नहीं किया उस मामले में। भाई हमारी तकरीबन कोई 20 ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं कि जो तकरीबन 100 to 50 मिलियन डॉलर्स जनरेट करती हैं। आप उनको प्रमोट करें। कहाँ किया आपने कुछ? आपने पिछले 10 महीनों में तो कुछ भी नहीं किया। आपने तो इनफैक्ट जो ये किया उसको भी अब आपने विड्रॉ कर लिया। और क्रिटिकल मुनीज़ा, क्रिटिकल इस वक्त हमारी कंस्ट्रेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट अर्निंग्स की हैं। हमें डॉलर चाहिए, रुपए तो हम खूब छाप रहे हैं। पिछले 9 महीने में तो हमने 3 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा छाप लिए हैं, जो कि रिकॉर्ड है किसी किस्म का। लेकिन डॉलर तो हम नहीं छाप सकते ना, वो तो हमें अर्न ही करने। अब आप उसी को स्टाइफल कर देंगे, एक्सपोर्ट्स अर्निंग ही नहीं होगी। ये बजट तो इतना एंटी एक्सपोर्ट है कि मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ कि हमें पाकिस्तान किस तरफ और अगर डॉलर नहीं आएगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। आप किस के पास जाके कितनी भीख मांगेंगे कि अब आप हमें दे दो, आप फ्रेंडली कंट्री हैं, आप हमें दे दो। देयर हैज टू बी सम डिग्निटी इन द वे वी आर ऑपरेटिंग। बिल्कुल ज़मान साहब जी बिल्कुल। देखिए ऑन द स्टॉक मार्केट, जस्ट अ ब्रीफ कमेंट, ये वो लोग हैं जो हर प्राइम मिनिस्टर को आके मिलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ये 10-12 लोग हैं, ठीक है। और ये पहले बुरी तरह स्टॉक मार्केट को गिराते हैं, हैमर करते हैं उसको, और उसके बाद कहते हैं छोटा इन्वेस्टर मर गया, आप स्टॉक मार्केट को बेल आउट दें। और ये 20 बिलियन ये कैसे दे रहे हैं? ये गवर्नमेंट ओन्ड म्यूचुअल फंड्स के जरिए, स्टेट बैंक, नाफा, नेशनल बैंक है और इदारों के जरिए ये फिर पैसा डलवाएंगे। वो थोड़ी सी उसको स्टेबलाइज करके वो एग्जिट आउट कर देंगे, वो फिर टॉप लगाएंगे जिससे हम स्टॉक मार्केट की जबान में, और छोटा इन्वेस्टर फिर मर जाएगा। सिर्फ आर्टिफिशियल कि जनाब नई इकोनॉमिक टीम आई है, यू नो द फील गुड फैक्टर शुड बी देयर। इट्स ऑल नॉनसेंस एंड लेट्स कम डाउन टू रियलिटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में रियलिटी के पर अगर आ ही रहे हैं तो फिर इस पे बात करें कि जो आम अशिया की है, मैं आ रहा हूं रोजमर्रा की चीजें, उनमें उनकी मैं एक्सपोर्ट्स को टच करके पे उस पे आ रहा हूं। एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में की किल्लत है, 2008 में 17 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी। 13 में हमने 25 अरब डॉलर PMLN को हैंड ओवर की विद 2 फ्लड्स, ग्लोबल वर्स्ट रिसेशन। What was the magic in it? The magic was very simple. The focus was exports, 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 remittances. हमने वॉर ऑन टेरर का एडवांटेज लिया, हमने GSP प्लस स्टेटस नेगोशिएट किया, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स को इम्पटस मिला। इसके अलावा हमने जो एप्टमा है या हमारी टेक्सटाइल, जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं, उनको हमने बिजली दी, रेजिडेंस को नहीं दी, रेजिडेंशियल्स को नहीं दी, उनको दी। हमने टैरिफ को कम रखा, हमारी इन्फ्लेशन हुई, हमने तनख्वाहें बढ़ाई। आज इनको क्या करना है?
اور ڈاکٹر صاحبہ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے 4.6 ٹریلین ڈومیسٹک اٹھا لیا, 9 ارب ڈالر فرینڈز آف پاکستان سے اٹھا لیا, 6 ارب ڈالر IMF سے اٹھا لیا, 3 ارب ایشین ڈیولپمنٹ بینک ورلڈ بینک سے. تو آپ کی تو ڈیٹ سروسنگ سیلنگ ول کمپلیٹلی ٹیک 90% آف یور GDP. اور جہاں تک کچن آئٹم کی بات ہے, آپ کے مڈل کلاس کی سکت ہے ہی نہیں. 145% گیس بڑھا دی آپ نے, بجلی بڑھا دی, اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں آپ. کچن آئٹمز have skyrocketed to the I have to top. take a break. مگر I want a short response, Numan صاحب. If you can give one, otherwise we take a break. No, I'm short. Short response. 145% گیس بنائی ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے, میرے لیے, جو 4 HM3 سے زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. 4 HM3 مطلب جس کا 20,000 گھر کا بل آتا تھا, اب اس کا آئے گا لاکھ روپے بل. جو 1 HM3 سے کم کنزیوم کرتے ہیں اس میں صرف 5% انکریز ہوا ہے. تو اس کے نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, آئی ایگری ود دیم, آپ نے 25 کے دیا, یہ لے آئے 20 پر ایکسپورٹ, 20 بلین پر ایکسپورٹ لائے. یہ تو ان سے جو آپ دیں نا, ان نے تو ڈیٹیوریٹ کیا, کتنا ڈیٹیوریٹ کیا. ہمارا آپ آگے دیکھ رہے ہیں کیا, لیکن ہمارا both of them would agree کہ ایک جو اکنامک اسٹیٹس ڈیٹا آیا نا, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو بہتر ہوا نا. وہ ایک چیز بہتر ہوئی نظر آئی. کس طرح بہتر ہوئی؟ امپورٹروں کی. میں ایم این انڈسٹریسٹ, میں نے 4 سال ان کی حکومت کے اندر پانی کی ٹینکیاں بھی امپورٹ کی ہیں, وہ سستی پڑتی تھی پاکستان میں بنانے سے. اب میں کچھ اور لگا رہا, میرے دوست کوئی اور لگا رہے, سملر پلانٹس سب پاکستان میں, تو امپورٹ رکا. نمبر 2 جو بات کرتے ہیں نا, پرابلم از ویئر از دیر کمرشل کاؤنسلرز. وہ بیٹھا ڈی MG آفسر, DC گوادر رہ چکا ہے, اس کو اٹھا کر آپ نے بتا دیا کمرشل کاؤنسلر. What does he know کہ یار کامرس میں کیا تھا؟ KPIs مجھے ایک وقفہ لینا ہے. اب ظاہر ہے آپ لوگ اکانومی کو میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, مگر جو عام لوگ ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورت کی اشیاء کی چیزیں ہیں, ضرورت روز جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ان کی قیمتیں کب کم ہوں گی. اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو ہر کسی نے کہا تھا کہ ہم وسیع کریں گے, وہ وعدہ کہاں گیا؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے 2019-2020 سالانہ بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ کر دیا ہے. نعمان وزیر صاحب, یہ سوال ہم ہر سال پوچھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں کر سکی, PMLN کی گورنمنٹ نہیں کر سکی. آپ نے اپنے منشور میں ڈالا کہ ٹیکس نیٹ کو ہم وسیع کریں گے. کیسے کریں گے جی؟ دیکھیں, یوز آف ٹیکنالوجی دیٹ شوڈ بی, لیکن ٹیکنالوجی سرکار میں نظر نہیں آتی, کیونکہ سینٹ میں جب ہم آئے, جب PTI والے آئے, تو وہاں ای میل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. سب سنیل میل آتی, تھدے آتے تھے اتنے. اب کچھ ہوا, دیر از نو ویڈیو کانفرنسنگ ان پارلیمنٹ. سینٹ میں ویڈیو ہے نہیں. سب کو کوئٹہ کا چیف ایگزیکٹو آتا ہے بجلی والا, وہ 2 دن آ کر یہاں بیٹھا رہتا ہے, صرف 1 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. یو ہیو ٹو یوز ٹیکنالوجی in all communication, in all respects. Is it as simple as that? وہ جو بلیک مارکیٹ اکانومی اگر آپ ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے وہ آ جائے گی, چونکہ انڈیا میں ہم نے دیکھا کیا ہوا. نہیں, وہاں تو مونیٹائزیشن ہوئی نا. مونیٹائزیشن تو یعنی کرے نا, یہ بھی کوشش کی ڈیجیٹائز. دیکھیں یو ہیو ٹو یوز ٹیکنالوجی ایوری ویئر. ٹیکنالوجی کو ڈالنا, ایک یہ کرنا, براڈن کرنا, بڑا مارکیٹیں ختم کرنا, جتنے لوگ ہیں سب کو ٹیکس میں ڈالنا, بجلی کے اوپر ٹیکس نہ ایڈجسٹیبل کرنا, ود ہولڈنگ ٹیکس لگانا اور ایڈجسٹیبل کرنا, فائلرز کو بنانا, یہ سارا براڈن کرنے کی کوشش. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا, اگر they should not bother the existing taxpayers, اگر اس کو آپ نے تنگ کرنا شروع کریں, آڈٹ وارڈٹ ڈرامے شروع کر دیے, اور جو ٹیکس پیئر ہے وہ تنگ آ جائیں, تو فورن انویسٹر تو چھوڑو, لوکل بھی آنا شروع. واضح کر دیں, یہ آپ کی اپنی تجویز ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کرنے جائے ڈیجیٹائزنگ کی؟ نہیں, ڈیجیٹائزنگ تو کر رہے ہیں, BR بھی کر رہا ہے, کافی حد تک کر رہا ہے, بڑے لونز لے رہے ہیں, پہلے بھی لیے لونز, ایسی یہ ہے. عائشہ صاحبہ, I'm a bit skeptical. میں صرف یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی حکومت نے کوشش کی تھی ڈیجیٹائزنگ کرنے کی, اور کیا یہی ایک جواب ہے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا؟ دیکھیے, میرے خیال سے یہ کرنا ہے, یہ تو انیویٹیبل ہے. اور دوسرا یہ کہ مختلف لیولز آف گورنمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیٹا ان کی شیئرنگ نہیں ہوتی, کوئی کوآرڈینیشن ہوتی. یہ بہت ہی زیادہ میرے خیال سے ہمارے نیگیٹو ہے. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی, لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے. دیکھیں, ہم کب سے یہ سن رہے ہیں کہ نادرا نے 3 لاکھ ایڈیشنل ایسے لوگ ڈھونڈ لیے جس پہ جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں, بٹ وہ فورن ٹریول بھی کرتے ہیں, ان کے پاس فورن کرنسی اکاؤنٹس بھی ہیں, اور گاڈ نوز کیا کیا چیزیں. کیا ہم ان کو ٹیکس کر پائے؟ کیا وہ براڈننگ ہو گئی؟ تو یہ اتنا سمپل عموماً ہوتا نہیں ہے جتنا ہم بنا دیتے ہیں اس کو. اس کے لیے آپ کی انفارمل اکانومی ہے,
वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ योर इकोनॉमी इज टोटली अनडॉक्यूमेंटेड, उसको आपको टैक्स नेट में लाना है। और आपने एमनेस्टी भी इसीलिए दी कि आप उनको टैक्स डॉक्यूमेंट करें और उनको लेकर आएँ। लेकिन अब आप खुद देखिए इस बजट में भी एक तरफ तो आपने एमनेस्टी दी और ये पूरा क्लेम किया कि बस 30 जून के बाद अगर आप नहीं आए तो आप पे जिसे कहना चाहिए बहुत एक्शन होगा। और आज आपने बजट में क्या किया, बजट में आपने ये दे दिया जो नॉन फाइलर्स हैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं पूरी। तो व्हाट सिग्नल्स आर वी गिविंग? इजंट दिस That's an कॉन्ट्रडिक्टिंग इन important इटसेल्फ? question. What signals are we giving? प्रॉपर्टी थ्रू एमनेस्टी, Property? थ्रू एमनेस्टी, एमनेस्टी वो कहेगा ये प्रॉपर्टी में नहीं 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 सर, जून तक हो गया। 50 लाख तक आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उससे अगर आप ऊपर- नॉन फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आपने 50 लाख की खरीदी तो आपने वो 50 लाख शो तो करना है किधर से आया है ना, उसको तो एमनेस्टी स्कीम, यू हैव टू बी राउटेड थ्रू द एमनेस्टी स्कीम टू कम इनटू दिस थिंग। ओके जमान साहब, देखिए 2-3 बातें खटक साहब की बात से आगे चलूँगा। देखिए सबसे पहले हम आपको अपना एग्जांपल बताते हैं। हमने तब हफीज़ शेख साहब ही थे, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन द फ्रेंड्स इन PMLN एट दैट टाइम दे डिड नॉट अलाउ अस टू गेट द RGST implemented at the retail stage। हमने तब कोशिश नहीं की। अवाम को जरा समझाइए RGST वो है जिस तरह Sales वैट tax। लगता है रिटेल स्टेज पे, वो जब लगता है आप कोई रिटेलर के पास जाएंगे उसने VAT लगाना ठीक है। है। अभी जो सेल्स टैक्स है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे है, ये इंपोर्ट स्टेज पे है, ये आपकी एंड यूजर स्टेज पे नहीं है। बहुत सारी प्रोविंशियल सर्विसेज के ऊपर है बट गुड्स पे नहीं है। मकसद क्या था? डॉक्यूमेंट करना। छोटा परचून, आपको मालूम है, आप मार्केट्स में जाती हैं, एक रेडी वाला, कोन वाला, छोटा जो वेंडर है वो भी लाखों कमा रहा है बट आउट ऑफ द नेट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसको डॉक्यूमेंट तो करना है, और आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आज अगर विजन थी और इसको इम्प्लीमेंट करना था तो ये हो सकता है। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ये कैरेट एंड स्टिक है, लेकिन ये एमनेस्टियां तो आई और ये फेल हो गई बिकॉज लोगों को पता है कि हर 6 महीने बाद, साल 2 बाद नहीं, और इन्होंने एमनेस्टी तब आनी है। कहा भी था कि जी एमनेस्टी स्कीम जो है वो फेल ही होगी, ये चोरों के कोई लिए amnesty पे है, नहीं ये चोरों यकीन के रखता। रिश्तेदारों के लिए है। ये सारी बातें, ये और सारी बड़ी बातें हो इंटरेस्टिंग चुकी बात है। हैं। सर, आप अच्छा, मुझे मगर जरा जमान मुझे साहब, मुकम्मल करने दें। एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए कि एक बात तो आप मानेंगे कि इन्होंने जो ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी सिविलियन गवर्नमेंट के उन्होंने पैसे तनख्वाहें कम की हैं और अस्करी क़यादत की उन्होंने बजट बढ़ाया नहीं, ये तो एक अच्छी चीज़ है, ये तो खुशाइन चीज़ है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी, वी वेलकम इट। और जो 1 साल ये गुजरा है, ये 11 महीने या 12 महीने, इसमें इन्होंने 25% ज़्यादा खर्चा कर लिया है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टर साहबा की जो गवर्नमेंट थी उनका लास्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो वो ऑस्टेरिटी ड्राइव, वो इशरत हुसैन, वो गाय भैंसे, वो ऑप्टिक्स पहले 100 दिन की, वो मुझे समझा दें। तो अगर आपने पहले साल में जो गुजर गया है उसमें आपने 25% ओवर रन कर दिया है, तो अगर आप बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं तो ये सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी खुशाइंद बात है, और बेल्ट टाइटनिंग होनी चाहिए सरकार का। तो नहीं ना, अस्करी क़यादत तो देखिए, अस्करी क़यादत को जहाँ ज़रूरत होती है चीज़ें देनी चाहिए। और अगर उन्होंने ये कुर्बानी दी है, हमें उसके डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिले, सिर्फ बताया ही गया 2 लाइनर कि उन्होंने ये पहले ट्वीट्स आई, उसके बाद फिगर्स तो शेयर नहीं हुए। और बट there's too much to be done on the financial side of government। अब इन्होंने 1013 अरब का PSDP था पिछली गवर्नमेंट का, वो रिवाइज डाउन हुआ, असद उमर ने वो 675 ये बात तो दुरुस्त, और 675 भी ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, अब 925 रखा। ये बात आपने अहम बात 3200 अरब की है। देंगे, 2500 तो दिया नहीं आपने पिछले अवाम को साल। भी समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट बजट की, जी बिल्कुल। तो डेवलपमेंट बजट तो आपने कम किया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ 1 ट्रिलियन आपने रुपया बढ़ाया डिफेंस बजट पे। देखिए ये आप अजीब बात है, एक तरफ कहते हैं कि आपने ओवर एक्सपेंडिचर किया, दूसरी तरफ आप कहते हैं PhD आपने 550 कर दिया। नॉन नॉन PSDP में आपने तो छोड़ा था। देखिए करंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट नहीं, एक्सपेंडिचर आपने की बात PhD 750 का था, PhD की बात। हमने असद उमर ने उसको 550 किया, 200 कम किया कि पैसा ही नहीं था। अगर पहले ही पैसा नहीं था फिर आप कहते हो लोन ज्यादा ले रहे हो आप। मैं तो ये देखो ना, ये जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। देखिए जी, मैं आपसे, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, मैं ऐसी सियासतदान से तो नहीं बात कर रहा जो कोई अनपढ़ सियासतदान होते हैं ना। ये पढ़े लिखे, ये तो सियासतदान नहीं, ये तो पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे लोग हैं ना। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे, सियासतदानों की भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं 28 रुपए केजी पूछा, क्या 28 रुपए केजी? आज एक किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, वो आया, मैं यार ये क्या इतने बंडर उठा कर जाओ, कहता 40 केजी वजन है, 28 रुपए केजी बिकेगा। दिस इज द लेवल ऑफ द पेपर दैट यू गॉट टुडे इन द सेनेट, इन द पार्लियामेंट।
وہ پڑھتا ہی نہیں ہے, وہ بل آتا ہے, وہ بل آتا ہے, میری ایک بات سنیں, بل آتا ہے, بل آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, I can assure you 95% لوگوں نے بل پڑھا بھی نہیں ہوتا. اچھا that's a separate issue. عائشہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی یہی ہوگا. میں نے بھی ایک بات کرنی تھی. علی ارشد حکیم نے جو انہوں نے بات کی, 3 million tax payers ہماری گورنمنٹ میں آئیڈینٹیفائی کیے. He had to go early because his appointment was challenged in the Islam Abad High Court. ڈیٹا موجود ہے, ول کی ضرورت ہے. اگر آپ ایمنسٹیاں دیں گے. اب میں عائشہ صاحبہ کو بھی میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس وقت جو گروتھ ہو رہی ہے اکانومی میں, کچھ نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کلیم تو ضرور کر لیا 3% جو ہے, مجھے اس پہ بہت بڑے کویسچن مارکس, اس لیے میں ساتھ جو ہمارے کولیگ نے بولا میں اس کو ذرا سا اس کا ساتھ دے رہی ہوں. اس وقت انہوں نے شو کیا وہ گروتھ کیسے 3.3% پہ آئے, 40% انکریز دکھا رہے ہیں صرف الیکٹریسٹی اور گیس میں, ورنہ باقی سارے سیکٹرز بالکل فلیٹ جا رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی اکانومی میں ہوا ہے کہ 5 میجر سیکٹرز نیگیٹو گروتھ شو کر رہے ہیں. میجر کراپس آپ کے پاس بارش کی وجہ سے نہیں دیکھیے میری بات, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, مائننگ اینڈ کورنگ, ایگریکلچر. ویسے آپ کے ایک منسٹر نے یہ کہا بھی تھا نہیں انوائرمنٹ کے بارے میں, اس طرح کے انہوں نے دیکھیے یہ بات ایگریکلچر کا جو کولیپس ہے وہ انہوں نے خود کیا. میری میں گزارش کرتی ہوں, لیٹ می گیو یو ناؤ دس از امپورٹنٹ. دیکھیے ہم نے گروتھ چھوڑی نیگیٹو سے لے کے ایگریکلچر کی پازیٹیو گروتھ چھوڑ کے گئے. پازیٹیو 3% گروتھ, 3.8% 4% گروتھ رہی ہے. اب کیا کیا ہم نے, کیسے کیا ہم نے, پروڈکٹیوٹی انہانس کرا کے کیا. ہم نے فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کروائیں سبسڈی دے کے, ڈی اے پی اور یوریا دونوں کی کم کی, ڈی اے پی کی زیادہ کم کی تاکہ وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے. پھر ہم نے جیسے کہنا چاہیے ٹیوب ویلز کی سبسڈی دی. پھر ہم نے پیسٹیسائڈز میں سے ختم کیا ریورس کیا وہ سب کچھ. میں آپ کو ذرا سے اگر نمبرز آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ کو نمبرز کچھ دے دوں. 17% کم, ڈی اے پی اور فرٹیلائزر کی قیمتیں نمبرز ہم دکھاتے بھی رہے ہیں. اکنامک سروے کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے, مگر سیاست کے اوپر میرا خیال ہے بہت ضروری ہے بات کرنا, چونکہ آج ہم نے دیکھا کہ بجٹ جو تھا وہ صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں ہو سکا. چونکہ آج ہم نے دیکھا کہ آپ کے ایک بڑے اہم لیڈر حمزہ شہباز, ان کو اریسٹ کیا گیا, پھر کل آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا. اب ناظرین, جو حمزہ شہباز کے وکلاء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاجاً جو بیل اپیل تھی اس کو ہم نے واپس لے لیا, یعنی کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا. اس کی کیا وجہ تھی ہمیں بتا رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, جو ان کیسز شریف خاندان کے کیسز کی پیروی کرتے رہے. چلائیے جی. جو چیئرمین صاحب نے ماضی قریب میں سوالوں کا جواب دیا, شہباز بھی سوچ سکتے, وہ ہائی کورٹ کا سہارا نہیں لے سکتے. تو وہ بدنیتی ثابت کرنے کے لیے پری ریسٹ میں بڑا پیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہماری وہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن بھی آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں تاکہ یہ ثابت ہو کہ نیب حکام جو ہیں وہ ہمارے بارے بری نیت رکھتے ہیں اور وہ قانون کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ الٹیریئر موٹیوز پہ چل رہے ہیں. اس پہ بھی عدالت نے مناسب سمجھا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیل پہ آرگیو کریں. تو ایسی صورت میں پھر قدرتی وقفہ ہو گیا. اس میں مشاورت کی, جو سارے دوست کورٹ میں موجود تھے ان کا خیال تھا کہ جو رزلٹ ہے وہ ساروں کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو میرا نہیں خیال, دوستوں کا یہ ساروں کی یہ قانونی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہمیں دونوں سی ایمز جو تھی ہماری متفرق درخواستیں, ان پہ اگر ہمیں حکم نہیں ملتا اور ہمیں کنٹیمپٹ پہ آرڈر نہیں ملتا تو پھر یہ بے سود ہوگا یہ بحث کرنا ضمانت کے میرٹس کے اوپر, کیونکہ پری ریسٹ کے جو فیصلے ہیں کئی دفعہ وہ پوسٹ ریسٹ پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں, ریمانڈ پروسیڈنگز پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اس تناظر میں جب دیوار کے ساتھ لگے تو پھر یہ وڈرا کی گئی ہیں. یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا جو ایٹ دی آؤٹ سیٹ کر دیا گیا. جی نعمان صاحب, دیوار سے کے ساتھ جب لگ گئے, ویل انٹیسپیٹڈ, they knew this is going to come up, انہوں نے اس طرح کیا, خود withdraw کر دیا. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, allow me. میرا خیال ہے زمان صاحب آپ کو بھی میں اگر اس میں انکلوڈ کروں, جو زرداری صاحب کا کیس ہے وہ بھی وہ بار بار پوچھتے رہے کہ ایگزیکٹلی چارج کیا ہے میرے اوپر, ٹھیک ہے نا, یہی پوچھتے رہے نا. آپ فریم ہی نہیں ہوا ابھی تک, چارج فریم نہیں ہوا, اور آپ کو نہیں ملی کاپی چارج کی, چارج کی بھی نہیں ملی. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ نے پوچھ ہی لی ہے, زرداری صاحب کا جو کیس ہے یہ تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی وائلیشن ہے. نیب آرڈیننس پڑھیں,
چیئرمین نیب بھی کریں. آخری منٹ ہے, بتا دیتا ہوں. نیب چیئرمین کے پاس وارنٹ ایشو کی پاور ہے انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن سٹیج میں. جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ٹیکس کاگنیزنس. All the NAB including the prosecutor are becoming functus officio. جس طرح الیکشن کمیشن میں جب ریٹرننگ آفیسر ریزلٹ کمپائل کرتا ہے, اس کے بعد اونلی ریمیڈیز الیکشن پٹیشن. ٹھیک ہے, تو اب اور وہاں 19 اپریل کو 2 ملین کے بیل بانڈز دیے. نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے زرداری صاحب کی اور فریال تالپور صاحبہ کی بیل لی ہوئی تھی. اس بیل کو اوور رائٹ کیا. ملے کہ نہیں سر؟ جی چارجز آپ کو کہاں چارج ملے؟ وہاں تو ابھی انٹرم چلان چل رہا ہے اور سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تو کہیں گے نا کہ جو ملزم ہے اس کو کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ اس کا جرم کیا ہے. نہیں پر منیزہ ایگزیکٹیو آرڈر بائی چیئرمین نیب has overridden the court proceedings. Let me put my viewpoint, sir. Let the law takes its own course. I am no one to defend NAB. نیب اپنا کام کرے گا, میرا اپنا کام ہے, پی ٹی آئی کا اپنا کام ہے. گورنمنٹ کا جو کٹ جوڑ ہے یہ اب سامنے آ رہا ہے. میرے خیال سے آپ بھی ایگری کریں گے, lot of what is happening is politically motivated. ٹھیک ہے نا, it's totally politically motivated. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آرٹیکل 175 وائلیٹ ہوا ہے, ٹرائکوٹمی آف پاورز. منیزہ you understand that executive authority was used to overcome the court proceedings. زمرے میں نہیں آئیں گے تب تک یہ الزام لگتا رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہا ہے. ناظرین, مزہ انصاف کا تو تب آئے جب اس لڑکی کو جو 12 سال کی عمر کے اندر ریپ ہوتی ہے اس کو انصاف ملے, تب انصاف کا مزہ آئے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ اپنے لیے انصاف مانگتی ہے, اپنے لیے انصاف چاہتی ہے, اپنے سے سب سے کمزور طبقے کے لیے انصاف چاہتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سیاستدان اس طرف بھی توجہ کریں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.